خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ آپ سب ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، آج کل جو ہے وہ میں کنگز پر تعلیم دے رہا ہوں، بادشاہوں پر، یہودا کے بادشاہوں پر، اسرائیل کے بادشاہوں پر۔ اور لاسٹ جو سرمن تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ربعام کے بارے میں۔ اگر آپ بادشاہوں کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہوں، بادشاہی نظام کے بارے میں جو اسرائیل کے اندر کیسے رائج ہوا، تو پھر آپ جو ہمارے چینل کو سن سکتے ہیں اور وہاں پر یہ سرمن بادشاہوں کے بارے میں پڑھے ہیں۔ لاسٹ جو سرمن تھا وہ ربعام اور یربعام کے بارے میں تھا، اور آج جو ہے وہ ابیہ ایک بادشاہ ہے جو ربعام کا بیٹا ہے، اور ربعام سلیمان کا بیٹا تھا جس کے دور حکومت کے اندر سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف 2 قبیلے اور ایک طرف 10 قبیلے جو ہے وہ چلے گئے، اور پھر جو 10 قبیلے ان کو اسرائیل کی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، ان کو شمالی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، افرایم بھی، سامریا بھی، اسی کو جو ہے وہ یہ ٹائٹل دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف 2 قبیلے جن کو جنوبی سلطنت اور یہودا کی سلطنت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ پھر ربعام کا بیٹا جو سلیمان کا بیٹا ربعام اور ربعام کا بیٹا ابیہ، آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا ابیہ کو، تو یہ بہت خوبصورت اس نے باتیں کی ہیں۔ آئیے ذرا ہم بائبل میں حوالہ پڑھیں اور پھر اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ تواریخ کی دوسری کتاب ہے، 13واں باب ہے، اور میں پہلی آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا، یربعام بادشاہ کے 18ویں برس سے ابیہ یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ تو مطلب ہے کہ یربعام نے جب 18 سال سلطنت کی تو اس وقت ابیہ جو ہے وہ یہودا کے اندر مقرر ہوا۔ یربعام اسرائیل کے اندر ہی تھا، لیکن ابیہ یہودا کے اندر جو ہے وہ بادشاہ مقرر ہوا اس کے 18ویں برس کے اندر۔ اس نے یروشلم میں 3 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام مکایا تھا جو اوریل جبی کی بیٹی تھی۔ اور ابیہ اور یربعام کے درمیان جنگ ہوئی، اور ابیہ جنگی سورموں کو لشکر یعنی 4 لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر لڑائی میں گیا، اور یربعام نے اس کے مقابلے میں 8 لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر جو زبردست سورما تھے صف ہرائی کی۔ تو آپ دیکھیں، یہ ایک طرف یربعام جو 10 قبیلوں پر بادشاہ ہے، اور دوسری طرف ابیہ ہے جو 2 قبیلوں کے اوپر بادشاہی جو ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ دونوں کے آپس میں جنگ ہے، یعنی ہے وہ یہ اسرائیل ہی ہیں دونوں، لیکن ان کی آپس میں جنگ ہے، یربعام کی اور پھر ابیہ، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو یربعام ہے یہ جو ہے وہ 8 لاکھ فوج اس کے پاس ہے، اور وہ لے کر لڑائی کے لیے ابیہ کے اگینسٹ آیا ہے، اور ابیہ کے پاس 4 لاکھ ہی ہے۔ تو آپ دیکھیے، چونکہ ابیہ 2 قبیلوں پر تھا، ان کی آبادی کم تھی، اس لیے ان کی فوج 4 لاکھ ہے، جبکہ اسرائیل جو 10 قبیلوں پر مشتمل ہے ان کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے ان کی جو فوج ہے وہ 8 لاکھ، تو یعنی ڈبل، ایک طرف 4 لاکھ اور ایک دوسری طرف جو ہے وہ 8 لاکھ کی فوج ہے۔ لیکن ابیہ نے، آپ دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، 4تھی آیت سے پڑھوں گا۔ اور ابیہ سمریم کے پہاڑ پر جو افرایم کے کوستانی ملک میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے یربعام اور سب اسرائیلیوں میری سنو، کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو دی، اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے۔ تو یہ آپ سٹوری پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر بہت خوبصورت بات اس نے کی ہے۔ ابیہ کھڑا ہو گیا سمریم کے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، اور اس نے ان کو کہا کہ اے اسرائیلیوں سنو کہ یہ بادشاہی جو ہمیں ملی ہے، یہ خدا نے جو ہے وہ داؤد کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد کے طور پر جو ہے وہ دی ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت بات ہے، نمک کا بائبل میں نمک عہد کا ذکر ہمیں ملے گا۔ ہاں جی، تو نمک لکھا کہ ہر قربانی کے اندر نمک ڈالا جاتا تھا، نمکین سے قربانی جو ہے وہ نمکین کی جاتی تھی نمک سے، اور نمک جو ہے وہ دوستی کے عہد کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے اکثر عام جو ہے وہ زبان کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نے ان کا نمک کھایا ہے، ہاں، یعنی جس کا نمک کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا،
میں اس کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ تو یہی وہ ابیہ بھی یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو سلطنت ہے داؤد کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی۔ تو اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یہ خدا نے ان کے ساتھ ایک نمک کا عہد باندھ کر یہ بادشاہی دی ہے۔ تو نمک کا مطلب کہ ہمیشہ کے لیے یہ بادشاہی دی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ نمک کا عہد جو وہ دوستی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں جی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابیہ جو کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ خدا ابراہیم کا دوست تھا، خدا اسحاق کا، اور پھر آگے داؤد کا، اور دوستی کے طور پر یہ سلطنت خدا نے اپنے دوست کو دی ہے، اور پھر اس کے بیٹوں کو لکھا کہ ہمیشہ کے لیے دی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خدا نے سلطنت دی ہے، بادشاہی دی ہے۔ اور یہ جو جس کے بارے میں یہ آگے وہ آپ کہتا ہے یربعام کے تعلق سے تو لکھا ہے 7ویں آیت، اور اس کے پاس نکمے خبیث آدمی جمع ہو گئے۔ تو یربعام کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ اس نے تو ایسے گروہ نکمے جو تھے، خبیث جو تھے، ان کو اپنی طرف ملایا، جمع کیا اور بادشاہی جو ہے وہ قائم کی ہے۔ تو یعنی وہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ جو ہے وہ مقرر نہیں ہوا۔ اور پھر اس نے وہ بتاتا ہے کہ اس نے خود بچڑا وہاں بنایا ہے، اور انہوں نے اس بچڑے کی پرستش کی ہے، اور پھر نہ صرف پرستش کی بلکہ لکھا ہے کہ جو کوئی ایک بچڑا اور 7 مینڈے لے کر اپنی تقدیس کرنے آئے وہ ان کا جو حقیقت میں خدا نہیں کائن ہو سکے۔ تو اس نے یہ بھی کام کیا، یعنی لکھا ہے کہ اس نے کائن ایسے مقرر کرتا تھا کہ اگر کوئی ایک بچڑا اور 7 مینڈے، اب دیکھیں ایک بچڑا اور 7 مینڈے کوئی بھی لے کر آتا کہ میں نے کہانت کے عہدے پر فائز ہونا ہے، تو اس کو وہ کائن کے طور پر مخصوص کر دیتا، مقرر کر دیتا۔ تو اس کا مطلب کہ سارا اس نے کام خدا کا بگاڑ دیا ہوا تھا، سسٹم جو ہے وہ بگاڑا ہوا تھا۔ جیسے آج بھی کئی لوگ جو ہے پیسے لے کر کسی کو اورڈین کر دیتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں، اور خدا کی مرضی، خدا کا ارادہ، خدا کا پلان اس کو نہیں سمجھتے۔ رشتہ داریوں کی جو ہے وہ آڑ کے اندر یہ کام کیے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ طرح طرح کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ کسی نہ کسی کو مقرر کر دیتے ہیں جو کہ خدا کا منصوبہ۔ عزیزو یہ یاد رکھیں یہ خدا کا کام ہے، اور خدا کے اصولوں کے مطابق اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو ابھی یعنی یہ وہ سارے اسرائیلیوں کو یہ بات بتائی کہ اے اسرائیلیوں سنو، کہ جو ہمارے پاس بادشاہی ہے داؤد کو خدا نے اس کو اور اس کے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے دی، اور نمک کے عہد کے طور پر۔ ہاں جی، یعنی مطلب ہے کہ خدا ہمارا دوست ہے، وہ ہماری طرف ہے۔ وہ لکھا ہے، وہ آگے چل کر یہ بھی کہتا ہے، آپ دیکھیں 12ویں آیت میں کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے خدا سے مت لڑو، کہتا ہے مت لڑو ان سے کیونکہ تم کامیاب نہ ہو سکتے۔ وہ کمپیریزن کرتا ہے، کہتا ہے آپ دیکھیں وہاں پر کیا سسٹم ہے، خود سے انہوں نے بچڑے بنائے ہیں اور ان کی پرستش ہو رہی، خود سے کاہن مقرر کیے ہیں۔ ہاں جی، لیکن ہمارا وہ آگے کہتا ہے ہمارا حال یہ ہے، آپ 10ویں آیت دیکھیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہے۔ آپ دیکھیں کہتا ہے خداوند ہمارا خدا ہے، کہتا ہے ان کا یہ حال ہے کہ بچڑوں کی پرستش کر رہے ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہے۔ ایلوہیم گاڈ از آور گاڈ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کا یہ مکمل بھروسہ، ٹرسٹ یہوہ خدا کی ذات کے اوپر ہے۔ وہ یہوہ خدا کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ کہتا ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہاں کاش ہمارا بھی ایسا ہی حال ہو کہ ہم یہ بڑی جو ہے وہ گرم جوشی کے ساتھ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہے۔ ہاں، اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے اسے ترک نہیں کیا، کہتا ہے تم نے ترک کیا، ہم نے اسے ترک نہیں کی۔ یہ ابیہ نے کہا، ابیہ جو یہودا کا 2 قبیلوں پر بادشاہ تھا، یہ باتیں اس نے کی اور نہایت خوبصورت باتیں۔ کہتا تم نے بتوں کی پرستشی خود سے مقرر ہوئے، اور یہ تو وفادار بھی نہیں تھا حکومت کا، اپنے جو ہے وہ بادشاہ سلیمان کا یہ نوکر تھا اور سے بغاوت کر کے یہ مصر کے اندر چلا گیا۔ وہ کہتا ہے یہ تو حکومت کا وفادار بھی نہیں تھا جس کے تم پیرو ہو چلے ہو،
جس کے ساتھ مل گئے ہو. ہاں، اور لیکن کہتا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ الوہیم گاڈ، یہوہ خدا ہمارا خدا ہے. اور پھر کہتا ہے ہم نے اسے ترک نہیں کیا. اور پریسٹہوڈ کے سسٹم کو کہتا ہے کہ وہاں پر ایسے ہی کاہن مقرر ہو جاتے، لیکن کہتا ہے ہمارے ہاں ہارون کاہن کے بیٹے ہیں جن کے ساتھ خدا نے کہانت کا ابدی عہد باندھا تھا، جو خدا کے پلان کے مطابق تھے، جن کو خدا نے خود جو ہے وہ مسح ہونے کے لیے چنا تھا اور مسح کیا گیا تھا. اور ان کو اور ہارون کاہن کی کہانت سے خدا کا ابدی کہانت کا عہد جڑا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے ہم خدا کے احکام سے نہیں پھرے، ہم نے ترک نہیں کیا. اس لیے یاد رکھے کہ جو خدا کے اصولوں سے ہٹ کر کام کرے گا، نہیں جانے گا، سمجھے گا، وہ حقیقت میں خدا کو ترک کرتے ہیں، خدا کے کلام کو، خدا کے آئین کو، خدا کی شہادتوں کو جو ہے وہ ترک کرتے ہیں. اس لیے بڑی سوچ سمجھ کر دھیان کے ساتھ ہمیں خدا کے کاموں کو سر انجام دینا چاہیے، اور خدا کے اصولوں کے مطابق ہمیں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. تو یہ کہتا ہے ہم نے خدا کو ترک نہیں کیا. ہمارے ہاں کاہن جو ہارون کے بیٹے ہیں وہ کہانت کا کام کرتے ہیں. اور آگے آپ دیکھیں کہتا ہے اور ہر صبح اور شام خداوند کے حضور سوگتنی قربانیاں اور خوشبودار بخور جلاتے ہیں. ہاں جی، تو کہتا ہے ڈے نائٹ جو خدا نے کہا ہے سوگتنی قربانی ڈے نائٹ کی جاتی، صبح و شام کی جاتی تھی. ہاں جی، اور پھر جو وہ پاک میز پر نظر کی روٹیاں آپ دیکھ کے لکھا قاعدے کے مطابق رکھتے ہیں، اور سنہلے شمعدان اور اس کے چراغوں کے ہر روز روشن کرتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے حکم کو مانتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی جو کہتا ہے کہ میں حکموں کو مانتا ہوں، یاد رکھیے وہ خدا کے اصولوں کو بھی پورا کرے گا. جو خدا کے اصولوں کو پورا نہیں کرتا وہ اس کے حکموں کو نہیں مانتا. تو اب دیکھیں ہماری پہچان اسی سے ہوتی ہے کہ کس قدر ہم ٹھیک اس کی ورشپ کرتے ہیں، قاعدے کے مطابق ہے یا قاعدے سے الٹا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ جہاں بھی قاعدے سے کوئی الٹا کام ہوتا ہے، اگر آپ ان کے ساتھ ورشپ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ قبول نہیں ہے. یہ خدا کو رد کرنا ہے، یہ خدا کو ترک کرنا ہے، یہ خدا کو ایک سائڈ پہ جو ہے وہ کرنے والی بات ہوتی ہے. لیکن ہاں اگر اصولوں کے مطابق ٹھیک ہو رہی ہے تو پھر خدا کو اب خوش کرنے کی بات جو ہے وہ ہو سکتی. تو یہ ابیا نے کہا ہم نے اسے ترک نہیں کیا. ہمارے ہاں ہر روز صبح شام قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں شمعدان کے اوپر، ٹھیک اسی طرح کام ہو رہا ہے. میز روٹیوں کی میز ہے اس پر بھی ٹھیک کام ہو رہا ہے. اور ہر شام جو ہے وہ ہم جو ہے وہ چراغوں کو روشن کرتے ہیں. تو اگر جو خدا کو ترک نہیں کرتے، یاد رکھیں وہ صبح و شام قربانیاں چڑھائیں گے. جو خدا کو ترک نہیں کرتے وہ ہر ان کے چراغ روشن رہیں گے. اور مسیح نے کہا تمہارے چراغ روشن رہنے چاہیے، تمہاری کمریں بندی رہنی چاہیے، یعنی ہماری لائٹ روشنی نظر آنی چاہیے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، خدا کے جو ہے وہ لوگ. اور مسیح نے یہی کہا کہ تمہاری روشنی سب آدمیوں پر چمکے. اس لیے ہماری لائٹ روشنی نور جو ہے وہ چمکنا چاہیے. تو آپ دیکھیں 12ویں آیت کہتا ہے اور دیکھو ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہمارا پیشوا ہے، اور اس کے کائن تمہارے خلاف سانس باندھ کر زور سے نرسنگے کو پھونکتے ہیں. اے بنی اسرائیل خداوند اپنے باپ دادا کے خدا سے مت لڑو کیونکہ تم کامیاب نہ ہوگے. تو اب دیکھیں وہ کہتا ہے ہمارے یہاں نرسنگے پھونکتے ہیں کائن. اب نرسنگے تو ادھر بھی پھونکتے ہوں گے، ہاں وہ بھی کائن پھونکتے ہوں گے، لیکن سنی کن کی جائے گی؟ جو قاعدے کے مطابق پھونکتے ہیں، جو اصولوں کو پورا کر کے پھونکتے ہیں. اس کا نرسنگا پھونکنا ہم دعا کے لیے کہتے ہیں، دعا کرنا. تو اس کا مطلب کہ دعا بھی اسی کی سنی جائے گی جو قاعدے کے مطابق راستی سے پاکیزگی کے ساتھ اپنے خدا کی جو ہے وہ عبادت کرے گا. تو یہ سارا، اور وہ کہتا ہے تم لڑو گے اور کامیاب نہ ہوگے. تو اسی طرح ہوا. اور آپ دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ 4 لاکھ کی فوج ہے اور دوسری سائڈ پہ 8 لاکھ کی فوج ہے، لیکن جو اصولوں کے مطابق کام کر رہے تھے وہ جیتے ہیں. ابیا نے لڑائی کی اور وہ جیتا، اور ان کے لاکھوں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مرے، مغلوب ہوئے. اور یہاں پر آپ دیکھتے کہ 5 لاکھ مرد ان کے مرے ہیں اسرائیل کے. تو سبب کیا ہے کہ اصولوں کے مطابق. یاد رکھیں جنگیں جیتنی ہے اصولوں کے مطابق، فائٹ جیتنی ہے اصولوں کے مطابق، ابلیس سے جیتنا ہے اصولوں کے مطابق. اگر کوئی اصولوں سے ہٹے گا تو یاد رکھیں پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. 5 لاکھ کی
لیکن ایک کمی اس کے اندر آئی ابیا کے اندر، لکھا ہے کہ جب ابیا قوی ہو گیا، 21ویں آیت 13ویں باب کی، لیکن ابیا قوی ہو گیا، یعنی بہت مضبوط ہو گیا، کیونکہ قاعدے کے مطابق چل رہے ہیں، تو قاعدے کے مطابق چلنے والے برکت پاتے ہیں، مضبوط ہو گیا۔ تو پھر آگے لکھا ہے اس نے 14 بیویاں کی اور اس سے 22 بیٹے اور 16 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ تو یہ جو ہے وہ ابیا کا ایک منفی پوائنٹ، ہاں جی، کہ اس نے اتنی شادیاں کی جس سے خدا نے منع کیا ہوا تھا۔ اور پھر لکھا کہ ابیا کے کام اور اس کے حالات اور اس کی کہاوتیں وہاں پر سب لکھی ہیں۔ اور 14ویں باب میں لکھا بھی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ۔ تو یہ آسا کا ہم نیکسٹ جو ہے وہ کریں گے، لیکن یہ خوبصورت باتیں جو ابیا نے کہیں، اس لیے بہن اور بھائیوں، میں اور آپ، ہمارے ساتھ بھی خدا نے عہد باندھا ہے، ہاں جی، لیکن ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے تو برکت ملے گی۔ اصولوں قاعدوں کے مطابق خدا کے ساتھ چلیں گے تو وہ یقیناً ہمیں سرفراز کرے گا اور ابلیس کی قوتوں پر فتح دے گا۔ خداوند ہمیں اس کلام کے سلسلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔